ہیں، پورے کے پورے سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں چاہتا ہوں کہ جب رب کائنات کے یہاں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں رہوں، اسی لیے میں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کائنات کے یہاں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو ہمارے اعمال ٹھیک ٹھاک ہو، ہمارے اعمال صحیح ہو، تو ہم اس مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے اطاعت کرے، زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کے اطاعت کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں اس مہینے کے اندر ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس بات کا شکریہ ادا کرے، اللہ رب العالمین سے یہ توفیق طلب کرے کہ رب کائنات ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ شعبان کے مہینے کے اندر ہم اپنی نمازوں میں جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں، رب کائنات کے سامنے جھکے، اس کے سامنے سجدہ کرے، تو رب کائنات سے بار بار یہ کہیں کہ رب کائنات تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو 6 مہینے تک رب کائنات سے دعا کرتے تھے کہ رب کائنات رمضان کے اندر ہم نے جو آپ کی عبادت کی ہے تو اسے قبول فرما۔ اور جب 6 مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اے رب کائنات تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے پیارے ہو جائیں، ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ابھی سے اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے کہ رب کائنات تو ہمیں صحیح سلامت رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ آپ دیکھ لے کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں ہمارے دوست احباب جو رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تفریح کرتے ہیں، لیکن رمضان آنے سے پہلے رب کریم کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر، شعبان کے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے بالخصوص یہ توفیق طلب کرے کہ رب کائنات ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ ہم دیکھ لے احمد کی روایت ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینہ ہوتا تھا، رجب کا مہینہ ہوتا تھا، تبھی رب کائنات سے فرماتے تھے کہ اے رب کائنات تو رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور فرماتے تھے وَبَلَّغْنَا رمضان، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائے، یعنی ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو۔ اسی طریقے سے شعبان کا مہینہ چل رہا، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے کہ ہم شعبان کے مہینے میں ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی اللہ رب العالمین نے ہم کو حیات دیا ہے، ابھی ہم اللہ رب العالمین کے پیارے نہیں ہوئے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہم اور زیادہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے۔ ہم دیکھ لے رمضان کیوں شکریہ ادا کرے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے
تمام کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسقطت شیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کی فضیلت ہے، اور رمضان کے بارے میں ہم دیکھیں کہ رمضان کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رب کائنات رمضان کے دنوں میں ہر روز دن اور رات کے اندر بے شمار اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہم شعبان کے مہینے میں ابھی باحیات ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہم اور زیادہ رب کریم کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس شعبان کے مہینے میں کہ ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، ہم نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، اسی طریقے سے غریبوں کا خیال کرے، یتیموں کا خیال کرے۔ دیکھیں کہ کون سا ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم اس کو کھانا کھلائیں، ہم اس کو کپڑا دیں۔ شعبان کے مہینے میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم مہمان نوازی کریں۔ ہمارے یہاں کوئی بھی مہمان آ جائے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں، بڑوں کا خیال کریں، بڑوں سے جب بات کریں تو اس کے آداب کے ساتھ بات کریں، چھوٹوں سے ملے تو اس پہ شفقت کرے۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس شعبان کے مہینے میں کہ ہم ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، رشتہ داریوں کو جوڑے، علماء اکرام کی عزت کرے، علماء اکرام کی ناقدری نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان علماء اکرام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ رب کائنات سے اگر کوئی انسان سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو علماء کرام ڈرتے ہیں۔ اور یہ ملک جو جمہوری ملک ہے، اس ملک کے اندر اگر ہمارے کوئی قائد ہے، ہمارا کوئی قائد ہے تو یہ علماء کرام ہے۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم علماء کرام کی عزت کریں۔ اس شعبان کے مہینے میں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن مجید سے جڑے، اس کو پڑھیں، اس کے تفاسیر کو جانیں۔ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو قرآن پاک کو پڑھو، قرآن مجید کو پڑھو۔ اور آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ایک انسان اگر اس دنیا کے اندر قرآن مجید کو پڑھے گا تو کل قیامت کے دن یہی قرآن اپنے پڑھنے والے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گی۔ اسی طریقے سے ایک انسان اگر قرآن مجید کو پڑھتا ہے، چاہے رمضان میں پڑھے یا شعبان میں پڑھے، کسی مہینے میں پڑھے، تو اللہ رب العالمین پڑھنے کا اجر بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان اگر قرآن مجید میں سے قرآن مجید کے ایک حرف کو بھی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، اللہ رب العالمین ایک نیکی سے لے کر کے 10 نیکی 10 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ ولا اقول الف لام حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومین حرف، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہم کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے
بے شمار قوموں کو اللہ رب العالمین نے ان کو بلند کیا، اور بے شمار قوموں کو اسی قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے بے شمار قوموں کو، جن قوموں نے قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید پر عمل کیا، قرآن مجید پر ایمان لائے، ان کے تفاسیر کو جانے، اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو بلند کیا، دنیا کے اندر ان کو عزت دی۔ اور جن لوگوں نے قرآن مجید کا انکار کیا، جن لوگوں نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا، قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے، اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کیا۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر، اس شعبان کے مہینے کے اندر بالخصوص قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کے تفاسیر کو بھی جانیں، ہم دیکھیں کہ رب کائنات اس قرآن مجید کے اندر ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہم اس بات کو دیکھیں کہ رب کائنات نے آج سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے جن قوموں کو تباہ و برباد کیا، ان کے کیا اسباب تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائے اور رب کائنات ہم کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ایک انسان اگر قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کو پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں جہاں ہم روزوں کا اہتمام کریں، جہاں ہم اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید سے جڑ جائیں، اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑ لے، اس سے تعلق پیدا کر لے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم پر کسی انداز کا کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہو۔ اگر ہم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، اگر شعبان کے مہینے میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو میں اس بات کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ رکھنے میں کسی انداز کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر کسی انداز کی کوئی وحشت نہیں ہوا کرے گی، اور ہم جس طریقے سے شعبان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں، اس مہینے میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ترک الذنوب، ہم گناہوں کو چھوڑے، ہم سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں تمام کے تمام گناہوں کو ہم چھوڑ دے، چاہے نماز نہ پڑھنے کا مسئلہ ہو۔ ہم میں سے جو بھائی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرے، یا عہد کرے، ابھی سے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، ہم گناہوں کو چھوڑیں، چاہے ماں باپ کی نافرمانی کا مسئلہ ہو، کتاب و سنت پر عمل نہ کرنے کا مسئلہ ہو، یا اسی طریقے سے غریبوں پر، یتیموں پر، اپنے سے کمتر لوگوں پر ظلم کرنے کا مسئلہ ہو، یا اسی طریقے سے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے کا مسئلہ ہو، شراب پینے کا مسئلہ ہو، بیڑی سگریٹ پینے کا مسئلہ ہو، گٹکا کھانے کا مسئلہ ہو، تمام کے تمام گناہوں کو چھوڑ دے اس شعبان کے مہینے میں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہمارا دل اس کی طرف نہ بھاگے۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہم گناہوں کو چھوڑے اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، وہ توبہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن آدم کی تمام کے تمام اولاد یہ خطا کار اور گنہگار ہے، اور آپ نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون،
تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے، اور جو لوگ پاکی حاصل کرتے ہیں ان لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے جنت کے اندر کہا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کے انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، ان سے گناہ سرزد ہو گئے۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ میرا رب کریم جو تمام کے تمام جہان کا رب ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور رب کائنات یہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مومنو، تم لوگ اللہ رب العالمین سے، تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، ہم اس شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے۔ وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی جس کو حوض کوثر عطا کیا گیا، وہ نبی جس کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اس نبی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن کے اندر 70 مرتبے اور بعض روایت کے مطابق 100 مرتبے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہم گناہوں کو چھوڑے، اس مبارک مہینے کے اندر، اس فضیلت والی مہینے کے اندر ہم تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر، موجودہ دور کے اندر بے شمار بدعات کو انجام دیا جاتا ہے۔ ان بدعات میں سے پہلی بدعت کہ پانچویں شعبان کو، شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہم خصوصی انداز سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ 15ویں شعبان کو یہ سوچ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے کہ میرا رب کائنات 15ویں شعبان کو رات کو یہ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان یہ رات ہوا کرتا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم شعبان کی 15ویں رات کو تم قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ میرا رب کائنات 15ویں شعبان کو سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور رب کریم فرماتا ہے کہ وہ کون سا انسان ہے، وہ میرا کون سا بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور رب کریم فرماتا ہے الا مسترزق فارزقہ، وہ کون سا بندہ ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو رزق دے دوں۔ تو اگر کوئی انسان 15ویں شعبان کو اگر خصوصی انداز سے روزہ رکھے، رات میں وہ قیام کرے، تو یہ بدعت اور خرافات ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا، من گھڑت قرار دیا۔ لہٰذا 15ویں شعبان کو خصوصی انداز سے اللہ کی عبادت کرنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں الاحتفال بنصف شعبان، ایک بدعت یہ بھی ہے کہ 15ویں شعبان کو ہم خوشیاں منائیں، ہم عید منائیں۔
اس اعتبار سے عید منائیں کہ ہم 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھیں اور رات میں پوری رات ہم قیام کریں، ہم تراویح کا اہتمام کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ بھی بدعت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ نہ تو یہ چیز اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور نہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ہم دیکھ لیں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تخصیص بلیلۃ النصف من شعبان للصوم، کہ 15ویں شعبان کو دن کے اندر روزے کو خاص کرنا کہ 15ویں شعبان کو میں روزہ رکھوں گا۔ اگر کوئی انسان اس چیز کو خاص کرتا ہے تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس علی ذلک دلیل یجوز الاعتماد علیہ، اس سلسلے میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ملتی جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ اور فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا مَرَدَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا فَكُلُّ مَوْضُوعٌ، اور جو بھی حدیثیں 15ویں شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات میں قیام کے سلسلے میں اگر کوئی حدیث ملتی ہے تو تمام کی تمام حدیثیں، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام حدیثیں موضوع حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ لہٰذا ایک انسان اگر 15ویں شعبان کو دن میں روزہ خاص کرے اور رات میں قیام اللیل کرے تو یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز خرافات ہے، نہ تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ہم دیکھیں عبد الرحمن بن زید جو ایک تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ قیام لیلۃ النصف من شعبان لم یثبت فیہا نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 15ویں شعبان کو رات میں قیام کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولا عن الصحابۃ، اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اعرف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ مجھ کو نہیں پتا، مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو دن میں آپ نے روزے کے لیے خاص کیا اور رات میں قیام اللیل کے لیے خاص کیا۔ اس چیز کو علامہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ان تمام کی تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر 15ویں شعبان کو دن میں روزہ خاص کرے اور رات میں قیام کے لیے خاص کرے، خصوصی انداز سے 15ویں شعبان کو رات میں جگ کر کے اللہ کی عبادت کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو یہ چیز بدعت ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے آخری نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پوری کی پوری تاریخ کا مطالعہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان کی 15ویں تاریخ کو نہیں بلکہ پورے کے پورے شعبان اکثر ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر ایام میں قیام اللیل کرتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے شعبان ہم جس دن چاہیں اکثر ایام میں روزہ رکھیں، اکثر ایام میں ہم قیام اللیل کریں۔ لہٰذا ایک دن کو خاص کرنا یہ بدعت اور خرافات ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ لیں کہ بدعت کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو رات میں قبروں پر جانا، اس اعتماد سے جانا، اس اعتقاد سے جانا کہ 15ویں شعبان کو رات میں جو قبر والے ہوتے ہیں ان پر روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ قبر والے بزرگ ہمارے ولی وہ ہم سے باتیں کر سکتے ہیں، لہٰذا 15ویں شعبان کو قبروں پہ جانا، وہاں پہ چونا گٹ کرنا، وہاں پہ مرغے چڑھانا، مرغے کاٹنا، وہاں پہ چادریں چڑھانا، اسی انداز سے وہاں پہ جا کر کے اولاد طلب کرنا، قبروں پہ جا کر کے 15ویں شعبان کو قبر والوں سے مدد طلب کرنا، اس سے دعائیں کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کسی 15ویں شعبان میں نہیں بلکہ پورے کے پورے سال قبروں پہ جانا، وہاں پہ طواف کرنا، وہاں پہ چونا گٹ کرنا، وہاں پہ چادریں چڑھانا، وہاں پہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، وہاں پہ دعاؤں کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے جانور ذبح کرے تو صرف رب کائنات کے لیے ذبح کرے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا، تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر ہم جانور ذبح کرے، اگر ہم کچھ بھی ذبح کرے تو صرف رب کائنات کے نام سے ذبح کرے، اسی کے لیے ذبح کرے۔ اگر ہم توبہ کرے تو قبروں پر جا کر کے 15ویں شعبان کو جا کر کے وہاں پہ خصوصی انداز سے توبہ کرنا، یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے اگر ہم توبہ کریں تو صرف رب کائنات سے کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر واضح انداز سے فرما دیا کہ اے تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام مومنین، تم اگر توبہ کرو تو صرف رب کائنات سے کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہیں بھی رب کائنات نے حکم نہیں دیا کہ قبروں پہ جا کر کے وہاں پہ ان سے توبہ کی جائے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں اگر ہم اولاد طلب کریں تو صرف رب کائنات سے کرے۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، کہ رب کائنات نے فرمایا کہ آسمان و زمین اگر اس کی بادشاہت کسی کے ہاتھ میں ہے تو صرف رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ رب کریم جس کو چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ اولاد دینے والا صرف رب کائنات ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کریں، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کو قبروں پہ جا کر کے وہاں پہ بدعات و خرافات کو انجام دینا جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تمام کی تمام چیزوں سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کریں۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کو ہم اسی انداز سے اتنا نماز پڑھیں، 100 رکعت کی نمازوں کا اہتمام کریں، نہ یہ چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ بعض ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ اسی شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو رات میں صلاۃ الرغائب کے نام سے 100 رکعت نمازیں ادا کریں گے، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بدعات اور خرافات کو چھوڑے، ہم اسی چیز پر عمل کریں جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس چیز کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر دیا، جس چیز کا حکم ہمارے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول میں دیا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس مہینے شعبان کے مہینے کی فضیلت کو جانیں۔ رب کریم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ شعبان کے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم روزوں کا اہتمام کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ رب کریم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اس مہینے کے اندر جب ہمارے اعمال اٹھائے جائیں تو ہمارے اعمال ٹھیک ٹھاک ہو۔ رب کریم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم جس طریقے سے شعبان کے مہینے کے اندر باحیات ہیں، رب کریم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو بھی ہم باحیات رہے، تاکہ تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے ہم جنت کو حاصل کر دے۔ رب کریم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس مہینے کے اندر شعبان کے مہینے کے اندر تمام کے تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے ہم توبہ استغفار کریں اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کریں۔ رب کریم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو جو بھی بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، رب کریم تو ہمیں اور تمام کے تمام مومنین کو ان بدعات و خرافات سے بچا۔ رب کریم جب تک اسلام پر جیے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔